خصوصاً بیرون ممالک یہ مطلب لیا گیا ہے کہ اس کام سے بالکل بھی نہیں جڑنا چاہیے. ہاں یہ جو تبلیغی جماعت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جڑنا، میں نے تو کبھی نہیں کہا نہیں جڑنا چاہیے. میں نے کہا آپ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم. یار ہم تو کہہ رہے ہیں جو مولوی ہمارے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں، ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں. ہم نے کیوں آپ کو کہنا ہے کہ آپ تبلیغی جماعت میں نہ جائیں؟ جائیں، وہ انشاءاللہ وہ سسٹم خود ہی نکال کے آپ کو باہر پھینک دے گا. یہ گناہ ہم اپنے کھاتے میں کیوں ڈالیں؟ جب آپ ان سے کہیں گے میرے بھائی یہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، میں صرف اتنا حصہ فضائل اعمال کا پڑھوں گا، باقی والا میں نے کہانی نہیں پڑھنی، تو کتنا عرصہ آپ کو برداشت کریں گے؟ خود ہی نکال دیں گے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ نہ، ہم کہتے ہیں فٹ ان دا سسٹم. آواز اٹھنی چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی چینج آئے، اور آ رہی ہے. آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اب سوچتے ہیں 10 دفعہ بیان کرتے ہیں، یار کوئی مذاق ہی نہ اڑا لے جب ہم کہیں کہ جی ایک بزرگ جو ہے وہ روزانہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. کوئی پوچھ ہی نہ لے کہ 8 قرآن کیسے پڑھتے تھے. 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے سن، 8 3 24. برائے مہربانی گروی گھر لینے اور دینے پر وضاحت کر دیں، حلال ہے کہ نہیں؟ نہیں، گروی تو حلال ہے، سنت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی زرع کے عوض گندم یا اناج یہودیوں سے بھی لیا ہے، وہ گروی رکھوا کے. گروی آپ رکھوا سکتے ہیں. اس میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، اگر کوئی شخص آپ کے پاس بکری گروی رکھواتا ہے نا، تو ظاہر ہے اس بکری کو آپ کھانا تو کھلائیں گے نا، وہ آپ کے ذمہ ہوگا. تو جتنا آپ اسے کھلاتے پلاتے ہیں نا، اس کا معاوضہ دودھ کی شکل میں آپ لے سکتے ہیں اس میں سے اتنا، لیکن جتنا آپ کا معاوضہ بنتا ہے. باقی جو دودھ استعمال کریں اس کی رقم آپ اس کو دیں. اس طرح گھر آپ جو گروی رکھوا رہے ہیں کسی کے پاس، تو اس شخص کے پاس یہ اجازت ہے، وہ آپ کا گھر یوز کر سکتا ہے، لیکن آپ کی اجازت کے ساتھ. وہ آپس میں آپ کنسنسس کے ساتھ طے کر لیں کہ اتنا کرایہ مجھے دے دینا، اس میں چلو میں تمہیں اتنی چھوٹ دے دیتا ہوں، تو یہ جائز ہے. میں قرآن ترجمے سے پڑھ رہا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں عربی سیکھوں، برائے مہربانی بتائیں کیسے سیکھوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ قرآن ترجمے سے پڑھنا نہ چھوڑیں. ویل دوبارہ سے انوینٹ کرنے کی بجائے جو لوگوں نے محنت سے ترجمہ کیا ہوا ہے آپ اس سے استفادہ کریں. دوسرا، آپ نے عربی سیکھ بھی لی، آپ کا ترجمہ کس نے ماننا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. کرنا کیجے ہوتے چوں رزلٹ اورینٹڈ ہو. وہ ہم تو اپلائیڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، انجینئر ہوتا ہے جو اپلائیڈ سائنسز کے اوپر بات کرتا ہے. آپ نے عربی سیکھ لی، اب آپ قرآن کا ترجمہ کر کے کسی کو بتائیں گے تو وہ مان لیں گے آپ کا ترجمہ؟ وہ کہیں گے ہمیں بتاؤ احمد بریلوی نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا، تو سائڈ تے ہو. وہ کہیں گے بتاؤ شریف تھانوی نے کیا ترجمہ کیا ہے. تو آخر میں جب آپ نے ذلیل ہی ہونا ہے، اتنی ذلت کاٹنے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ذلیل ہونے سے بچ جائیں. جو ترجمے کیے ہوئے نا علماء نے ان کو پڑھیں. ہاں یہ کر لیں کہ آپ سارے ترجمے کمپیئر کروا لیں. بات ایک ہی ہوئی ہوگی، ذرا الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے. وہ تو 10 صحابہ کے سامنے بھی جن کو اردو یا انگلش آتی ہو، قرآن کا ترجمہ انہیں کرنے کو کہیں تو وہ 100% ایک جیسا تو نہیں کریں گے. کوئی کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کہے گا شروع اللہ کے نام سے. شیطان کے نام سے کوئی شروع نہیں کرے گا، لیکن الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. جب بھی ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ ایشوز جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو آپ عربی ضرور سیکھیں، لیکن یہ چیزیں اس میں ذہن میں رکھیں کہ آپ پہلے ترجمے سے جو ہوا کام ویل انوینٹ نہ کریں، وہ آپ اس کو یوز کریں. پھر عامر سہیل صاحب ایک فیصل آباد میں اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے پوتا شاگرد ہیں. انہوں نے عربی کلاسز رکھی ہوئی ہیں، آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر.